میرے محبان وطن، واجب التعظیم بزرگان ملک، میرے ہم نوا، میرے دوستوں اور معزز سامعین کرام، آپ کو میں سلام عرض کرتا ہوں، اس لیے توجہ فرمائیں۔ پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، اپنے احباب کو دیتا ہوں محبت کا پیام۔ سلام، آداب، نمستے۔ سب سے پہلے آپ میرا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں۔ میرے زندگی کے ماضی کہاں جا کے کھو گئے تم، تجھ یاد کر کے روں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ بے شمار محبتوں اور بے پناہ عقیدتوں کے ساتھ اپنے سامعین حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اپنے چینل کے عنوان گاہے گاہے بعض خاں پر اجمالاً گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے چینل کے اس عنوان کی وجہ تسمیہ پر اظہار خیال بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آج مادیت اور مغربیت کے جس مضطرب، پرفتن، پر انتشار اور خود غرضیوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا پورا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے اس پر مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنا عرض کر دینا ضرور چاہتا ہوں کہ اس موجودہ مادی دور میں حصول زر نے اور اس کے ہوس نے انسانی زندگی کے شب و روز کے امن و سکون کو بالکل درہم برہم کر دیا ہے، اور اب مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ ہمارے ملک کے صاحب اتقاء رشیوں، سنتوں اور سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولائے کائنات حضرت علی کی گئی قیامت کی پیشن گوئیاں اور سچ ثابت ہونے کے قریب ہیں، کیونکہ آج اس مادی دور میں جو کچھ ہو رہا ہے انہی ساری علامتوں کی نشاندہی 1400 برس اور ہزاروں سال پہلے کر دی گئی تھی۔ میرے اوائل عمر سے سن شعور تک، یعنی آج سے 50-60 سال پہلے سے یہی دیکھتا آیا ہوں کہ اس وقت ہم تک بین الاقوامی، ملکی اور صوبائی واقعات اور خبروں کے پہنچنے کے وسیلے صرف چند ہندی، انگریزی اور اردو اخبارات تھے، اور ایک ریڈیو تھا، وہ بھی ہر گھر میں نہیں۔ لیکن دور حاضر میں سائنسی اور تکنیکی ایجادوں میں ٹی وی آ گئی، لیکن آج ایک نہایت حیرت انگیز اور نہایت اہم اور نہایت ضروری مگر نہایت مضرت رساں ایجاد نو یعنی موبائل کی ایجاد ہے، جس نے ساری دنیا کو خصوصاً مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے، اور میری زبان پر ہمیشہ یہ شعر آتا رہتا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور اب یہ موبائل رفیق زندگی بن کر زندگی کے ہر لمحہ و وقت کا ہم نوا و ہم نفس بن گیا ہے۔ پھر میں کیسے اس ایجاد نو سے اپنے آپ کو الگ رکھ سکتا تھا؟ چنانچہ مجھے بھی اس کا سہارا لینا پڑا۔ آپ یقین مانیے کہ اس نئی ایجاد نے میرے فہم و ادراک کو 100% متحیر کر دیا ہے، اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ یا اللہ، اتنی چھوٹی سی شے جس نے دنیا کے ہزاروں سال کی تاریخ، سینکڑوں معلومات اور دنیا کے سارے علوم و فنون اور لسانیات کو اپنے اس چھوٹے مصنوعی وجود اور وسط قلب و ذہن میں سمیٹ لیا ہے، گویا یہ ایک دائرۃ المعارف ہوا، یعنی انسائکلوپیڈیا۔ بہرحال اب آئیے میرے عنوان گاہے گاہے بعض خاں کی طرف۔ پہلے اس کے لفظی معنی پر غور کریں۔ گاہے گاہے یعنی کبھی کبھی، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا ونس، سیلڈم یا سم ٹائم۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے بعض، فارسی کا لفظ ہے معنی دوبارہ یا پھر۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے خواندن، یہ بھی فارسی کا ہے اور مصدر ہے، معنی پڑھنا، یہاں نون غنہ ہے، پڑھنا ہی لیا جائے گا، جیسے بلبلیں زمزمہ خاں ہو گئیں، میلاد خاں، مرثیہ خاں وغیرہ۔ لیکن اب فارسی کا وہ مکمل شعر ملاحظہ فرمائیے جس کے ایک مصرع کے نصف ٹکڑے کو اپنا عنوان بنایا ہے۔ شعر یہ ہے: گاہے گاہے باز خاں این قصے پاری نہ را، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را۔ کتنا وسیع و بلیغ شعر ہے، ماضی کو یاد کر لینے کی کتنی منکسرانہ انداز تخاطب اور کتنی عمدہ نصیحت ہے۔ اگر میں اس شعر کی
تشریح شروع کر دوں تو ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر شہادت حسین کی تاریخ دہرانی پڑے گی اور کئی دن درکار ہوں گے، اس لیے یہاں صرف اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اے بے خبر، کبھی کبھی اپنے ماضی کی داستان پارینہ پڑھ لیا کر تاکہ سینہ کے پرانے داغ ہائے ماضی تازہ تازہ ہو جائیں۔ اس میں ایک لفظ ہے گرد، فارسی کا لفظ ہے، معنی چاروں طرف، یعنی سرکل، آل راؤنڈ یا راؤنڈ اباؤٹ۔ بہرحال اس مادی دور میں اس فارسی شعر کی اہمیت میرے نزدیک اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ شعر ایک تازیانہ عبرت ہے دور حاضر کے ان حضرات، ان ہونہار طلباء، ان واقف کاران علم ادب، ان تشنگان علم و ادب اور ان ماہرین نظم و نثر کے لیے جو اپنے ماضی کے حسین اور قیمتی یادوں کے دل فریب اور سکون پرور سرمایہ زندگی کو مغربی تہذیب و ذہنیت کی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ خیر اب آئیے ہم اور آپ مل کر ماضی کی حسین وادیوں میں کھو جائیں جہاں سوائے متقدمین میں شاعرانہ ذوق طبعی اور فطری ہوا کرتا تھا۔ ان کی شاعری ان کے قلوب سے نکلتی تھی اور سامعین کی روح تک پہنچ جاتی تھی۔ آج کل کے بقال نما زر پرست شاعروں کی طرح سستی اور شوقیانہ شاعری نہیں ہوتی تھی۔ آج کے شعراء کا مطمع نظر صرف اور صرف مہنگی اور اونچی قیمتی فیس اور روپیے سے بھرے ہوئے سفید لفافہ پر ہوتی ہے، جن پر آپ مل کر ماضی کی حسین وادیوں میں کھو جائیں جہاں سوائے متقدمین میں شاعرانہ ذوق طبعی اور فطری ہوا کرتا تھا۔ ان کی شاعری ان کے قلوب سے نکلتی تھی اور سامعین کی روح تک پہنچ جاتی تھی۔ آج کل کے بقال نما زر پرست شاعروں کی طرح سستی اور شوقیانہ شاعری نہیں ہوتی تھی۔ آج کے شعراء کا مطمع نظر صرف اور صرف مہنگی اور اونچی قیمتی فیس اور روپیے سے بھرے ہوئے سفید لفافہ پر ہوتی ہے، جن میں ان کے مشاعرہ کا محنتانہ ہوتا ہے۔ آج بغیر ساز کے شاعری کو قوالی بنا کر مترنم آواز میں پڑھنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ آج کی شاعری سیاسی رسوخ پیدا کرنے کے لیے بھی کی جا رہی ہے۔ احالیان وقت کی خوشامد کر دی جائے تاکہ کچھ عہدے مل جائیں، اس لیے شاعری شعر خوانی عہدہ حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، جبکہ ان شعراء کو بحر و وزن اور قافیہ و ردیف کا بھی علم نہیں۔ انہیں عہدہ مل جاتا ہے، پارلیمنٹ کی ممبری بھی مل جاتی ہے، جو انہیں شاعری کے سینہ پر خوشامد کے خنجر چلانے کے بعد ملتا ہے۔ میں اپنے آپ کو علامہ وقت ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، کیونکہ میں ابھی تک اپنے آپ کو ادب و انشاء اور علوم دنیاوی کے بحر بیکراں کے ساحلوں کے خزف ریزوں کے مانند سبکساران ساحل ہوں۔ اس لیے علم ادب میں دعوی ہمسری کرنا کیا معنی رکھتا ہے، لیکن پھر بھی حتی الامکان میں کوشش کروں گا کہ اپنی صحرا پنمائیوں میں جو کچھ کے علمی، ادبی، مذہبی، نفسیاتی، اخلاقی، عمرانی، اصناف شاعری اور اصناف نثری میں جو کچھ بھی واقفیت حاصل کر سکا ہوں، آپ کی دلچسپیوں کے لیے پیش کرتا رہوں گا۔ میرے اندر فطری ذوق مطالعہ اور ذوق تحریر بھی ہے، چنانچہ میرے سامنے بے شمار عنوانات ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے رفتہ رفتہ پیش کرتا رہوں گا۔ فی الحال میں چاہتا ہوں کہ دیوان غالب کے مشکل اشعار کی تشریحیں آپ کے سامنے بالاقساط پیش کرتا رہوں، لیکن بیچ بیچ میں مذہبی، علمی،
ادبی اور کبھی کبھی سیاسی مسائل پر بھی گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو اس زمانے کی اقتضا ہے۔ غالب 27 دسمبر 1796 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں انتقال فرما گئے۔ آج اس شعرا آفاق شاعر کو ہم سے جدا ہوئے 350 سال ہوئے، مگر تعجب تو اس بات پر ہے کہ 300 سال بعد بھی غالب آج بھی زندہ ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ غالب کتنا بڑا باز وقت تھا کہ اس نے ایک بار خود اپنی زندگی میں اپنی شاعری کی شہرت کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے شعروں کی شہرت میرے بعد ہی ہوگی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ شہرت شعرم بگیتی بادمن خواہد شدن، یعنی میرے شعروں کی شہرت میرے مرنے کے بعد ہی ہوگی، اور پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ اس لیے کہ غالب آج بھی اپنی شاعرانہ عظمتوں کے ساتھ زندہ و تابندہ ہے۔ دنیا ادب میں مومن بھی غالب سے کسی بھی حال میں کم نہیں تھے۔ میر تقی میر شہنشاہ تغزل جو غم و علم کے پیکر تھے، داغ، آتش اور ناسخ بھی اپنے اپنے رنگ سخن کے مرد میداں تھے، لیکن ان میں سے کسی پر فلمیں نہیں بنیں، لیکن مرزا غالب پر فلم بنی جس کی ہیروئن اپنے زمانہ کی حسینہ عالم ثریا تھیں۔ اس کے بعد گلزار ایسے قدر شناس غالب جو فلمی دنیا کے ایک کہنہ مشق شاعر اور ہدایہ کار بھی ہیں، انہوں نے غالب ایسی شعرا آفاق سیریل بنائی جو دنیا ادب میں ایک قومی افتخار بن گئی۔ غالب سیریل بنانے والے شرکاء کے ذوق انتخاب کی داد دینا پڑتی ہے کہ انہوں نے غالب سیریل میں نصیر الدین شاہ ایسے ماہر فن اداکار کو غالب بنا کر پیش کیا، اور نصیر الدین شاہ نے بھی حق اداکاری خوب نبھایا۔ نصیر الدین شاہ ایسا باکمال اور عظیم اداکار نے اپنی بے مثال اور لازوال اداکاریوں، فن کی گہرائیوں اور اداکاریوں، فن شناسیوں اور اداکارانہ سحر انگیزیوں سے 300 برس پہلے کے مرحوم غالب کو لحد سے کھینچ کر دنیا میں لے آئے اور انہیں زندگی دے کر بولنا اور چلنا سکھا دیا، غالب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ غالب کے بھیس میں نصیر الدین شاہ کو دیکھ کر کیا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غالب کا تصور کر سکتے ہیں کہ غالب اس سے کچھ دوسرا بھی ہو سکتا ہے؟ غالب کی زندگی میں کیسے کیسے آلام و مصائب آئے، ملک میں خلفشار تھا، ظلم ستم کی کیسی آندیاں چلیں، اور ایسے تباہ کن حالات میں بھی جبکہ غالب کے ساتھ زبردست تنگدستی دست گریباں تھی، ایسے نامساعد حالات میں بھی اتنی بلند پائے شاعری کی شاعری کرنے نا، لازوال تخیل پیش کرنا، غزل گوئی کو ایک نیا روپ، نیا تصور دینا، ایسا معجزہ صرف غالب ہی کر سکتا تھا اور کوئی دوسرا نہیں۔ لوگوں میں غالب کی شاعری سے عدم دلچسپی کو دیکھتے ہوئے یاد غالب نے مجھے جھنجھوڑ دیا، اور میں سوچنے لگا کہ اب غالب کی غزلیات اور ان کی شاعری کو زندہ اور تابندہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس لیے میں نے آج بغیر ساز کے شاعری کو قوالی بنا کر مترنم آواز میں پڑھنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ آج کی شاعری سیاسی رسوخ پیدا کرنے کے لیے بھی کی جا رہی ہے، احالیان وقت کی خوشامد کر دی جائے تاکہ کچھ عہدے مل جائیں۔ اس لیے شاعری شعر خوانی عہدہ حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، جبکہ ان شعراء کو بحر و وزن اور قافیہ و ردیف کا بھی علم نہیں۔ انہیں عہدہ مل جاتا ہے، پارلیمنٹ کی ممبری بھی مل جاتی ہے، جو انہیں شاعری کے سینہ پر خوشامد کے خنجر چلانے کے بعد ملتا ہے۔ میں اپنے آپ کو علامہ وقت ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، کیونکہ میں ابھی تک اپنے آپ کو ادب و انشاء اور علوم دنیاوی کے بحر بیکراں کے ساحلوں کے خزف ریزوں کے مانند سبکساران ساحل ہوں۔ اس لیے علم ادب میں دعوی ہمسری کرنا کیا معنی رکھتا ہے، لیکن پھر بھی حتی الامکان میں کوشش کروں گا
کہ اپنی صحرا پنمائیوں میں جو کچھ کے علمی، ادبی، مذہبی، نفسیاتی، اخلاقی، عمرانی، اصناف شاعری اور اصناف نثری میں جو کچھ بھی واقفیت حاصل کر سکا ہوں آپ کی دلچسپیوں کے لیے پیش کرتا رہوں گا۔ میرے اندر فطری ذوق مطالعہ اور ذوق تحریر بھی ہے، چنانچہ میرے سامنے بے شمار عنوانات ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے رفتہ رفتہ پیش کرتا رہوں گا۔ فی الحال میں چاہتا ہوں کہ دیوان غالب کے مشکل اشعار کی تشریحیں آپ کے سامنے بالاقساط پیش کرتا رہوں، لیکن بیچ بیچ میں مذہبی، علمی، ادبی اور کبھی کبھی سیاسی مسائل پر بھی گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو اس زمانے کی اقتضا ہے۔ غالب 27 دسمبر 1796 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں انتقال فرما گئے۔ آج اس شعرا آفاق شاعر کو ہم سے جدا ہوئے 350 سال ہوئے، مگر تعجب تو اس بات پر ہے کہ 300 سال بعد بھی غالب آج بھی زندہ ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ غالب کتنا بڑا باز وقت تھا کہ اس نے ایک بار خود اپنی زندگی میں اپنی شاعری کی شہرت کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے شعروں کی شہرت میرے بعد ہی ہوگی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ شہرت شعرم بگیتی بادمن خواہد شدن، یعنی میرے شعروں کی شہرت میرے مرنے کے بعد ہی ہوگی، اور پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ اس لیے کہ غالب آج بھی اپنی شاعرانہ عظمتوں کے ساتھ زندہ و تابندہ ہے۔ دنیا ادب میں مومن بھی غالب سے کسی بھی حال میں کم نہیں تھے۔ میر تقی، شہنشاہ تغزل، جو غم و علم کے پیکر تھے، داغ، آتش اور ناسخ بھی اپنے اپنے رنگ سخن کے مرد میداں تھے، لیکن ان میں سے کسی پر فلمیں نہیں بنیں، لیکن مرزا غالب پر فلم بنی، جس کی ہیروئن اپنے زمانہ کی حسینہ عالم ثریا تھیں۔ اس کے بعد گلزار ایسے قدر شناس غالب جو فلمی دنیا کے ایک کہنہ مشق شاعر اور ہدایہ کار بھی ہیں، انہوں نے غالب ایسی شعرا آفاق سیریل بنائی جو دنیا ادب میں ایک قومی افتخار بن گئی۔ غالب سیریل بنانے والے شرکاء کے ذوق انتخاب کی داد دینا پڑتی ہے کہ انہوں نے غالب سیریل میں نصیر الدین شاہ ایسے ماہر فن اداکار کو غالب بنا کر پیش کیا، اور نصیر الدین شاہ نے بھی حق اداکاری خوب نبھایا۔ نصیر الدین شاہ ایسا باکمال اور عظیم اداکار نے اپنی بے مثال اور لازوال اداکاریوں، فن کی گہرائیوں اور اداکاریوں، فن شناسیوں اور اداکارانہ سحر انگیزیوں سے 300 برس پہلے کے مرحوم غالب کو لحد سے کھینچ کر دنیا میں لے آئے اور انہیں زندگی دے کر بولنا اور چلنا سکھا دیا، غالب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ غالب کے بھیس میں نصیر الدین شاہ کو دیکھ کر کیا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غالب کا تصور کر سکتے ہیں کہ غالب اس سے کچھ دوسرا بھی ہو سکتا ہے؟ غالب کی زندگی میں کیسے کیسے آلام و مصائب آئے، ملک میں خلفشار تھا، ظلم ستم کی کیسی آندیاں چلیں، اور ایسے تباہ کن حالات میں بھی جبکہ غالب کے ساتھ زبردست تنگ دستی دست و گریباں تھی، ایسے نامساعد حالات میں بھی اتنی بلند پائے شاعری کی شاعری کرنے نا، لازوال تخیل پیش کرنا، غزل گوئی کو ایک نیا رخ، نئے غالب کے ساتھ زبردست تنگ دستی دست و گریباں تھی، ایسے نامساعد حالات میں بھی اتنی بلند پائے شاعری کرنے نا، اتنی بلند پائے کی شاعری کرنے نا، لازوال تخیل پیش کرنا، غزل گوئی کو ایک نیا رخ، نیا آہنگ، نیا تصور دینا، ایسا معجزہ صرف غالب ہی کر سکتا تھا اور کوئی دوسرا نہیں۔ لوگوں میں غالب کی شاعری سے عدم دلچسپیوں کو دیکھتے ہوئے یاد غالب نے مجھے جھنجھوڑ دیا، اور میں سوچنے لگا کہ اب غالب کی غزلیات اور ان کی شاعری کو زندہ اور تابندہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ دیوان غالب کے مشکل اشعار کی مکمل عام فہم تشریحیں پیش کی جائیں، جو اب نہایت ضروری ہے۔
اس مختصر گفتگو میں نے غالب اور اپنے ادبی اور علمی ذوق کے متعلق کچھ باتیں عرض کیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل گاہے گاہے باز خاں پر میرا اگلا ویڈیو ضرور دیکھیں اور سنیں۔ بس صرف چند دنوں یا ہفتہ عشرہ میں غالب کی غزلوں کی تشریحوں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ والسلام۔